اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو ایک اور قوم سے پیدا کیا ہے۔ بے شک جس روز یعنی روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ آپ فرمائیے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، سو تم عنقریب جان لو گے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض کام سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل کا یہ حکم دینا، اس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، کسی کے عوض اس نے یہ حکم نہیں دیا ہوا، بلکہ اس نے اپنی عبادت کا اس لیے کہا ہے کہ انسان کی زندگی، موت، اس کا رزق، روزی، اس کا نفع، اس کا نقصان، یہ سب اللہ وحدہ لم یزل کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ جب وہ عبادات کرے گا، جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا، اللہ عز و جل اس بندے کی عبادات کو دیکھتے ہوئے اس پر اپنا لطف و کرم نازل فرمائے گا۔ آپ کسی کے ساتھ بھی اچھائی کریں تو وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے گا، آپ جب برے طریقے سے پیش آئیں تو وہ برے طریقے سے پیش آئے گا۔ اللہ عز و جل واضح طور پر یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ یہ کہیں ہو سکتا ہے اللہ کی شان میں مزید اضافہ کر دوں گا، ایسا ممکن ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں میں عبادت نہیں کروں گا تو شان میں کمی آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا عبادت کرنا آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ ہم سب کا نیکی کے کام کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، یہ اللہ عز و جل کی شان میں بڑھانے یا گھٹانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اپنا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند کر سکتے ہیں، کتنی خوشی اور خضوع سے عبادات کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ فرمایا کہ پھر جو ارواح بشریہ ہیں اور نفوس انسانیہ ہیں،
یہ مفلحین اور ابرار کے درجے میں انہیں پہنچانے کے لیے ہے کہ وہ جتنی عبادات کرتے رہیں گے، جتنی ممنوعات کام سے بچتے رہیں گے، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند کرتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا بے شک جس روز اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم میں سے یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ خطاب ہے یہ یہود و نصارہ، اہل کتاب، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ روز قیامت ہوگا، آئے گا، یہ ایک فیصلہ ہے، جب اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ اس کا بار بار اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، اس دن میزان عدل قائم ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا کہ جس چیز کا بھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، ذرہ برابر نیکی کر رہے ہو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ذرہ برابر گناہ کر رہے ہو اور اللہ عز و جل اس گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا مقرر فرما دے گا۔ یہ اس باری کے لم یزل نے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ آپ فرمائیے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، سو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اس میں ایک اعتراض وہ ہو سکتا ہے کہ کافروں کو اللہ نے یہ کہا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تم اپنے کام کرو میں اپنا کام کروں گا، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کس کا انجام اچھا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا اب ٹھیک ہے تم اپنے کام کرو میں اپنے کام، یہ انجام اچھا، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دینے کے بعد اب فرمایا کہ دیکھو میں تم تک اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، پھر بھی اگر کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی تم تسلیم نہیں کر رہے، تم پھر وہی جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، میں اپنا کام کروں گا، تم نے مجھے جھٹلایا ہے، میرا دین سچا ہے، تو قیامت جب قائم ہوگی پھر پتہ چل جائے گا کہ انجام تمہارے کام کا اچھا ہے یا انجام میرے کام کا اچھا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ بے شک جو ظالم لوگ ہیں یہ فلاح نہیں پاتے، ظالم لوگوں کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، وہ چاہے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کریں، اگر انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اور پھر یاد رکھیں کہ ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈنڈے سے مارنا، ہاتھ سے مار کر زخمی کر دینا، زبان سے، ہاتھ سے، اگر کسی مسلمان کی عزت میرے اور آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے اس پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اس پر ہم ظلم کریں، کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں احکامات خداوندی پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔